دہلی کے اس ماڈرن علاقے میں اسے فلیٹ تو کرائے پر مل گیا، لیکن یہاں کا کرایہ ممبئی سے زیادہ تھا۔ اسے یہاں کے چپے چپے سے آشنائی تھی، اس لیے قیام میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ البتہ اس نے اپنی تمام شناخت بدل ڈالی تھی اور اب نئی شناخت اور حوالے سے کام کرنے جا رہا تھا۔ کنٹونمنٹ ایریا کے پارتھی گراؤنڈ کے ایک کونے میں بنے ان فلیٹوں کا انتخاب اس نے خوب سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ اس گراؤنڈ کے شمالی جانب جو خوبصورت بنگلے دکھائی دے رہے تھے، ان کے عقب میں بریگیڈیئر کول کی رہائش تھی، اور کرنل صاحب نے اسے بتایا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب سیر کے لیے صبح یہاں کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ اس دوران ان کی صاحبزادی بھی ان کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ الگ صبح وہ اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں اپنی دوربین کے ساتھ موجود تھا۔ 15 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد بالآخر اسے باپ بیٹی سڑک کے ایک کونے سے برآمد ہو کر گیٹ سے گراؤنڈ میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ دونوں تیز تیز چلتے گراؤنڈ کی طرف آتے ہوئے آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، اور گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے جاگنگ شروع کر دی۔ پردیپ نے نوٹ کیا دونوں باپ بیٹی الگ الگ چکر میں بھاگ رہے تھے۔ یہ اس کے لیے بڑی خوشائن بات تھی۔ قریباً آدھا گھنٹہ یہاں گزارنے کے بعد وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے، اور پردیپ نے اپنے کمرے میں موجود ٹی وی کا سوئچ آن کر دیا۔ اپنا ناشتہ خود ہی تیار کر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس نے پیدل ہی اس علاقے کا سروے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ علاقہ تو اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ 2-3 مرتبہ اس طرف آ چکا تھا۔ یہاں کی آبادی سے اس کا تعارف نہیں ہوا تھا، البتہ یہ بات وہ جانتا تھا کہ یہاں بھارتی افواج کے اعلیٰ افسران کے بنگلے زیادہ ہیں۔ باقی بنگلوں میں بھی سرکاری افسران ہی رہتے ہیں جن کا تعلق ڈیفنس سروسز سے تھا۔ اگلے روز وہ دونوں باپ بیٹی کی آمد سے پہلے ہی گراؤنڈ میں ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کر رہا تھا۔ دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پہلے سے تیار کردہ منصوبے کے مطابق پوزیشن سنبھال لی۔ آج بھی رادھیکا کول کال والے راستے کی طرف سے بنے ٹریک پر اپنے باپ سے علیحدہ بھاگتے ہوئے چکر لگا رہی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا چکر مکمل ہی کیا تھا جب اس کی مخالف سمت سے اچانک ایک درخت کے عقب سے پردیپ نمودار ہوا، اور وہ رادھیکا سے اس طرح ٹکرایا تھا کہ خود اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈرامہ اتنا زیادہ حقیقت اختیار کر جائے گا۔ رادھیکا تو تھوڑا سا ڈگمگا کر سنبھل گئی تھی، لیکن پردیپ کی کلابازیاں لگیں اور وہ رادھیکا کے بائیں طرف والی ڈھلوان سے پھسل کر پختہ راستے پر منہ کے بل گرا، جس سے اس کی ناک پر چوٹ آئی اور باقاعدہ خون بہنے لگا۔ اس کی اینک ایک طرف گری ہوئی تھی اور وہ خود اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے ناک سے خون بھی بہنے لگا ہے، البتہ یہ جان چکا تھا کہ اس نے اندازے سے کچھ زیادہ ہی لمبی چھلانگ لگا دی تھی۔ رادھیکا اس اچانک حادثے سے چند لمحوں کے لیے تو بوکھلا ہی گئی تھی، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ اس کے نزدیک ایک خوبصورت اور شکل سے مہذب دکھائی دینے والا نوجوان منہ کے بل گرنے کے بعد اٹھ کر اپنی اینک تلاش کر رہا تھا۔ رادھیکا کو افسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، اس نے پردیپ کے نزدیک پہنچ کر زمین پر گری اس کی اینک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، غلطی شاید میری ہی ہے۔ آدمی کو ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے، اس نے اینک اپنی ناک پر جماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ رادھیکا کو نہ جانے کیوں اس میں دلچسپی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ جاگنگ کرتے ہوئے کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ رادھیکا کو اچانک ہی اس کی ناک کا خیال آ گیا۔ اوہ سوری، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر بڑی انکساری سے کہا۔ رادھیکا حیران تھی کہ وہ آخر اس سے کس بات پر سوری کہہ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ نوجوان دوسروں سے کچھ الگ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو یہ بتا دیں کہ کیا سوچ رہے تھے۔ رادھیکا کھلی طبیعت کی لڑکی تھی اور اسے دوسروں سے جلد گھل مل جانے کا فن آتا تھا۔ دراصل میں چند روز پہلے ہی لندن سے یہاں آیا ہوں، انجینئر ہوں، اپنے دیش کی محبت میں ماتا پتا کو ناراض کر کے آ گیا۔ گزشتہ 15 روز سے میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد سے میں سوچنے لگا ہوں کہ میں غلط تھا یا میرے ماتا پتا۔ اس نے اپنے ٹریک سوٹ کی آستین سے ناک سے بہنے والا خون صاف کیا اور رادھیکا کی طرف بڑی معصومانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
ارے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اب تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ رادھیکا کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ورزش بھی خراب ہوئی، پلیز آپ جاری رکھیے، اس نے بڑے مہذب لہجے میں رادھیکا کی طرف دیکھ کر کہا۔ او نو، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، بائی دا وے آپ کا نام کیا ہے؟ رادھیکا نے اسے مستقبل کی دوستی کے لیے چن لیا تھا۔ پردیپ کھنہ، اس نے اپنا ہاتھ رادھیکا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام رادھیکا ہے مسٹر پردیپ۔ رادھیکا نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے معمول کی بات نہ جانیے، مجھے واقعی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، حالانکہ ملاقات یا تعارف حاصل کرنے کا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا، پردیپ نے کہا۔ اور میں بھی آپ سے یہی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ رادھیکا نے ہنس کر دانتوں کے موتی چمکائے۔ وہ اب پردیپ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ اچانک ہی اس نے پوچھ لیا۔ میں نے بتایا نا، سینٹرل لندن میں۔ یہاں میں نے ایک فلائٹ کرائے پر لیا ہے، کچھ رشتہ دار ہیں بھارت میں، لیکن اچھا نہیں لگتا کسی پر بوجھ بننا۔ پردیپ نے گراؤنڈ کی شمالی سمت پر موجود فلیٹس کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو ہمارے ہمسائے ہی ہوئے، اس طرف میرا گھر ہے۔ رادھیکا نے مشرق کی سمت اشارہ کیا۔ خیریت بیٹی؟ اچانک ہی ان کے عقب سے آواز بلند ہوئی۔ پردیپ نے گردن گھمائی۔ ان کے سامنے بریگیڈیئر کول کھڑا تھا۔ پاپا مسٹر پردیپ، رادھیکا نے اس سے اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ بریگیڈیئر کول۔ کول نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے سراپے کا جائزہ کھا جانے والی نظروں سے لیا اور اسے منتخب کر لیا۔ پردیپ کے نقش و نگار اور جسمانی فٹنس نے اسے خاصا متاثر کر دیا تھا۔ آپ کے ناک پر؟ کول نے اس کے ناک کی طرف اشارہ کیا۔ سوری سر، دراصل غلطی میری ہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن رادھیکا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی غلطی سے ٹکرا گئے تھے، رادھیکا نے کہا۔ اوہ ونڈرفل، بریگیڈیئر کول نے کہکا لگایا۔ مسٹر پردیپ کھنہ حال ہی میں لندن سے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ہی علاقے میں فلیٹ کرائے پر لیا ہے۔ رادھیکا نے سامنے فلیٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ ہی آ جائیے، چائے کا ایک کپ ہو جائے، یوں بھی آج تو سنڈے ہے۔ بریگیڈیئر کول نے اس پر للچائی ہوئی نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، لیکن آپ تو مصروف لوگ ہیں، میں ابھی ناکارہ ہوں۔ میں تو فارغ ہی ہوں، آپ ڈسٹرب۔ اوہ کم آن۔ رادھیکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے رضامند کر لیا اور پردیپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ٹارگٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی اور اب شکار خود ہی شکاری کو اپنے ٹھکانے پر لے جا رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔